تو یہ بنجر ہونا کئی طریقے کا ہے، باطن کا ہے، ظاہر کا ہے، عورت کا ہے، زمین کا ہے، یہاں تک کہ ذہن کا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا، لطیفہ انا صحیح سے بیٹھا نہیں ان کے دماغ میں، کیونکہ یہ سوچ سمجھ کا سارا تعلق اسی کا ہے نا، تو پھر دماغ سے لطیفہ انا کا ربط نہیں ہوا، تو اس لیے وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں ادھر ادھر۔ کہا ہے کہ ان کے لیے وآیات لہم الارض المیت، ان کے لیے یہ جو ہے ایک نشانی ہے کہ زمین مر جاتی ہے اور اس کے بعد احیانہا، ہم اس زمین کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ زمین کا مر جانا کیا ہے؟ زمین کا مر جانا عام زبان میں تو یہ ہے کہ زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا ہو جائے کہ جہاں پر درخت نہ اگیں، گھاس پھوس نہ اگے، پودے نہ اگیں، اسے ہم کہتے ہیں بنجر زمین، یعنی بیرن لینڈ۔ اب ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا ہوتا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین سے روح نباتی نکال لیتا ہے، کیونکہ نشو و نما کا، نرشمنٹ کا تعلق روح نباتی سے ہے۔ جب روح نباتی وہاں سے نکل گئی تو اب وہ کسی بھی نشو و نما کو، کسی بھی گروتھ کو سپورٹ نہیں کرے گی، لہٰذا وہاں نہ کوئی آپ کو گھاس پھوس نظر آئے گی، نہ کوئی پودے نظر آئیں گے، نہ درخت نظر آئیں گے۔ تو ایسی بنجر زمین، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ زمین مر گئی ہے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ جب دوبارہ زندہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر روح نباتی ڈال دیتا ہے زمین میں، پھر وہ گروتھ کو سپورٹ کرتی ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے سارا معاملہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی مردہ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے جس کو ہم نے زندہ کیا، اور جب زندہ کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ وَأَخْرَجْنَا، اور ہم نے باہر نکالا، اخرجنا باہر نکالا، منہا اس زمین کے اندر سے، اس زمین میں سے باہر نکالا، حبا، حبا جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کو کہتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کو کہتے ہیں، اشیاء خورد و نیش، ان تمام چیزوں کو کہہ دیں، لیکن ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے اس کو حبا کہتے ہیں۔ یہ جو کلونجی ہوتی ہے نا، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں حب سودا۔ اچھا، فرمایا کہ پھر ہم اس میں سے، زمین میں سے وہ جڑی بوٹی نکالتے ہیں، فَمِنْهُ، تو اس میں سے، یاکلون، تم لوگ کھاتے ہو۔ اب یہ جو مثال ہے، یہ مثال اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے، یہ صرف زمین کے لیے نہیں ہے، یہ مثال جو ہے ایک عورت کے لیے بھی ہے، کیونکہ عورت بھی جو ہے وہ بانجھ بھی ہوتی ہے اور صحیح بھی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، ان کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا سائرہ، بائبل میں سیرا لکھا ہے، سائرہ تھا نام، خیر ایک ہی بات ہے۔ تو وہ بانجھ تھی، تو اللہ نے جو ہے یہ حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کوئی کنیز بنا لیں۔ تو ان کی جو زوجہ محترمہ تھیں، بی بی سائرہ، انہوں نے ان کو بتایا کہ بھئی اللہ نے یہ کہا ہے کہ کنیز کوئی بنا لو اور اس سے اولاد ہو جائے گی تمہاری، کیونکہ تمہاری بیوی تو بانجھ ہے۔ تو بی بی سائرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کنیز میں خود اپنی پسند سے ڈھونڈوں گی۔ تو انہوں نے جو ہے مصر کی ایک خاتون جن کا نام بی بی ہاجرہ تھا، ان کا انتخاب کیا کہ ان کی رنگت بھی تھوڑی سی یعنی ڈارک کمپلیکشنز ہیں، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی ایسی ڈھونڈو یعنی معمولی صورت کی کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام کا دل ہی نہ آ جائے اس پہ، لہٰذا کوئی معمولی صورت کی، بہت زیادہ حسین نہ ہو، تو ایسی انہوں نے ڈھونڈی، خیر اس سے اولاد ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تدبیریں ہیں۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے
تو اللہ نے کیا کہا ابراہیم کو کہ بھائی اب ایسا کرو، ان دونوں ماں بیٹے کو مکہ چھوڑ کے تم واپس آ جاؤ۔ ہم تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ صف مروہ ہے، یہاں پر بی بی ہاجرہ دوڑی تھیں پانی کے لیے، یہ آب زمزم ہے، اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی۔ ہمیں صرف کرامتیں اور معجزے یاد ہیں، جن حالتوں میں وہ کرامتیں اور معجزے ہوئے تھے ان میں کیا مصیبت، کیا ان کے اوپر سختیاں پیش آئیں، ان کا ذکر نہیں ہے، ان کا تصور بھی نہیں کرتے ہم۔ پھر کہا کہ چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب وہ جب چھوڑ کے آنے لگے تو شیطان نے کئی دفعہ ان کو تنگ کیا کہ یہ ابراہیم کیا کر رہے ہو، چھوٹا سا بچہ ہے، اتنے بڑے ظالم بن رہے ہو۔ اب ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بات تو دل میں آئے گی کہ یار یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو میں کہاں چھوڑ کے آؤں، ذہن میں تو آئے گی نا بات۔ لیکن پھر وہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا اللہ کا جب حکم ہے تو پھر وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کو چھوڑ کے وہ واپس چلے گئے۔ اب وہ واپس چلے گئے تو اب کیا ہوا؟ اب جو ہے ایک دن جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ بھئی اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے یہاں اولاد ہوگی۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بڑے خاموش ہو گئے، یار وہی تو تھی، چھوڑ کے آ گیا میں، اب تم کہہ رہے اولاد ہوگی۔ کہتے نہیں، اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری عمر 80 سال ہے، یہ بانجھ ہے، کیسے ہوگی اولاد؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا دیکھو بھائی میں دم کرتا ہوں۔ تو انہوں نے بی بی سارہ کی جو ہے ریڑھ کی ہڈی کے اوپر ہاتھ پھیر کے دم کیا اور کہا کہ اب یہ بالکل صحیح ہو گئی ہیں، بانجھ پنا ان کا دور ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ پہلے تو کنیز کروا دی، پھر بچہ ہو گیا، پھر چھوڑ دیا، تو وہ کنیز سے کو یعنی رکھنے کی کیا ضرورت تھی جب تم پہلے ہی دم کر دیتے ہیں اس کے اوپر؟ تو کہنے لگے جی بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے یہ، تو اللہ نے ابھی حکم دیا ہے تو میں ابھی آیا، آ گئے۔ یہ تو عورت کی مثال ہے۔ اسی طرح مثال جو ہے وہ انسان کے باطن کی بھی ہے۔ جس طرح زمین مر جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، جس طرح عورت کی کوکھ اجڑ جاتی ہے، وہ بنجر ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کا دل بھی ہے۔ اگر اس دل میں باطنی زندگی نہ ہو تو کوئی بھی نبی اور ولی اس بندے کے قلب کو اللہ کے نام سے گویا نہیں کر سکتا۔ پھر یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے جسے اس کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہوگا کہ اس کے قلب کی زندگی کو ریسٹور کیا جائے گا۔ لیکن ایسا بڑا شاذ و نادر ہی ہوا ہے۔ اس کے زیادہ تر واقعات سرکار امام مہدی گوھر شاہی سے متعلقہ ہیں، اور سرکار کے آنے سے پہلے بڑے ہی چیدہ واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری تاریخ انسانی میں اگر گنا جائے تو ڈبل فگرز میں نہیں آئے گا، اور سرکار نے تو لائن لگا دی ہے۔ کوئی ایک بھی زندہ دل نہیں تھا، سارے کے سارے ہم مردہ دل ہی تھے۔ سرکار نے کرم نوازی فرمائی اور ہمارے دلوں سے بیماریوں کو دور کیا اور پھر اس کی زندگی کو ریسٹور کیا۔ اب وہ دل، اب وہ سینہ بنجر نہیں رہا۔ یہ بنجر ہونا کئی طریقے کا ہے، باطن کا ہے، ظاہر کا ہے، عورت کا ہے، زمین کا ہے، یہاں تک کہ ذہن کا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا کہ ان کا جو ذہن ہے، دماغ جو ہے ان کا، لطیفہ انا صحیح سے بیٹھا نہیں ان کے دماغ میں، کیونکہ یہ سوچ سمجھ کا سارا تعلق اسی کا ہے نا، تو لطیفہ انا صحیح سے جو ہے وہ استقرار نہیں پکڑا، تو پھر دماغ سے لطیفہ انا کا ربط نہیں ہوا، تو اس لیے وہ بہکی باتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں ادھر ادھر۔ پھر امام مہدی علیہ السلام کی نظر سے ہی اس کا ربط بھی قائم ہوتا ہے۔ یہ ربط لطائف کا مجھے اس وقت جو ہے مجھے یعنی اس کی تعلیم سرکار نے دی جب غیبت کے بعد میں بینکاک گیا، تو وہاں ظفر مردود بھی ساتھ تھا، اسی کو بے نقاب کرنے کے لیے گیا تھا میں۔ وہاں جو ہے میں نے دیکھا کہ اس کے لطائف میں ربط نہیں تھا، کوآرڈینیشن نہیں تھا۔ کوآرڈینیشن کیا ہوتا ہے کہ اب یہ جو لطیفے ہیں 1 2 3 4 5 یہ لطیفے ہیں نا،
اب یہ اللہ اللہ کریں گے تو اب اپنی اپنی جگہ جو ہے سب اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو جائیں گے، لیکن روحانیت میں آگے نہیں بڑھے گا بندہ، بھلے ساتوں لطیفے چلتے ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مرشد کامل اپنے سینے سے ایک نور کی تار نکالتا ہے، وہ تار اس کو لگتی ہے، اس سے اس کو، اس سے اس کو، اس سے اس کو، تسبیح کے دانوں کی طرح وہ تار میں پروئے جاتے ہیں۔ جب وہ نوری تار مرشد کے سینے کی ان کو لگتی ہے تو پھر ان کا آپس میں ربط ہوتا ہے۔ اگر وہ تار نکل جائے، کیونکہ جیسے ہی بدگمانی انسان سے ہوتی ہے، مرشد کی وہ تار نکل جاتی ہے لطیفوں سے، تھوڑے تھوڑے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، چند دنوں بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس کی روحانی کیفیت کو لائیو دیکھتا تھا۔ پہلے تو وہ ربط ختم ہوا، ربط ختم ہونے کے بعد وہ جتنے لطائف تھے وہ سارے مر گئے۔ اس کے بعد اس کے سینے کے اوپر آ کر ایک شیطان بیٹھ گیا جو اللہ نے مسلط کیا، اور وہ زبان سے جڑ گیا۔ اب زبان جو بھی بولے گی وہ وہی کلام ہوگا جو شیطان بول رہا ہے۔ Amra TV, the place to connect with God.